بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک ہے گال بلیڈر کیا ہے, کہاں پہ موجود ہوتا ہے, فنکشن کیا ہے اس کی, اس میں بھی سٹون بنتے کہ نہیں بنتے, کس وجہ سے بنتے ہیں, اس کی سمپٹم کیا ہے جب سٹون بن جائے گال بلیڈر میں, تو اگر ہم اس کو ریموو کریں تب ہمارا باڈی فنکشن کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے آج کے اس ویڈیو میں. دیکھیے, گال بلیڈر ہماری لیور کے ساتھ بالکل نیچے ایک راؤنڈ قسم کی ایک تھیلی ہوتی ہے, صحیح, اس کو ہم کہتے ہیں گال بلیڈر. اور اس تھیلی کا کام یہ ہے کہ لیور جو بائل سیکریٹ کرتا ہے, اس بائل کو ہم کیا لیور کیا کرے, اس گال بلیڈر میں کیا کرتا ہے, سٹور کرتا ہے. لیور جو بائل سیکریٹ کرتا ہے اس بائل کو گال بلیڈر میں صرف اور صرف سٹور کرنا, یہ کیا کس چیز کا کام ہے, گال بلیڈر کا کام ہے. بائل کیا چیز ہے, لیور بائل کو سیکریٹ کیوں کرتا ہے. ٹھیک, اسٹامک میں جب خوراک آتا ہے تو اسٹامک میں اپنا تیزاب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں HCl کہتے ہیں. تو وہ اس خوراک کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ خوراک کیا ہو جائے, ہضم ہو جائے. لیکن پھر بھی بعض خوراک میں کیا موجود ہوتے ہیں, فیٹ موجود ہوتا ہے جو کہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا. جو یہی خوراک کھانا جب اسمال انٹسٹائن میں آتا ہے تو اسمال انٹسٹائن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, پھر تو یہ ہضم نہیں ہوتا, پھر یہ جو ہے لارج انٹسٹائن کے ذریعے باہر نکل گیا. مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ اتنا فائدہ نہیں دیتا, کیونکہ فیٹ بھی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے, اس کو بھی ڈائجسٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ انسان کو یہ کیا کرے, اس سے فائدہ حاصل کرے, انرجی اس سے پروڈیوس کرے. تو اس وجہ سے لیور جب بائل سے کریٹ کرتا ہے اس کو سٹور کرتا ہے گال بلیڈر میں. جو ہی یہ خوراک اسمال انٹسٹائن میں انٹر ہوتا ہے, گال بلیڈر اسی ٹائم یہ بائل کیا کرتا ہے, سیکریٹ کرتا ہے. اب یہ بائل جب خوراک کے ساتھ ملتا ہے, اور یہ جب اسمال انٹسٹائن چونکہ بہت لمبی آنت ہوتی ہے, لارج انٹسٹائن بھی لمبی آنت ہوتی ہے, اسی میں سے خوراک جو ہے یہ ٹریول کرتا ہے, تو تب کیا کرتا ہے, اسی دوران یہ فیٹ کیا ہوتا ہے, ڈائجسٹ ہوتا ہے. فیٹ کیا ہوتا ہے, ڈائجسٹ ہوتا ہے, ہضم ہوتا ہے. تو تب اسی راہ اور سفر میں اگر ہم خوراک میں جو یوزفل مٹیریل ہوتا ہے, وٹامنز ہوتے ہیں, فیٹس وغیرہ ہوتے ہیں, جو حل ہو, ڈائجسٹ ہو, اس کو واپس کیا کرتا ہے, یہ بلڈ جو ہے, بلڈ کے ذریعے, صحیح, کیپیلریز کے ذریعے, چھوٹی رگوں کے ذریعے واپس جو ہے یہ لیور کی طرف لے کے آتا ہے, کڈنی کی طرف لے کے آتا ہے. صحیح. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی انسان میں گال بلیڈر کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ بائل کو کیا کرنا ہے, سٹور کرنا ہے. لیور جو بائل سے کریٹ کرتا ہے اس کو سٹور کرنا ہے. اچھا, کبھی کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ اس گال بلیڈر میں سٹون پروڈیوس ہو جاتے ہیں. جس طرح کڈنی میں سٹون پروڈیوس ہوتے ہیں, تو اسی طرح گال بلیڈر میں بھی سٹون پروڈیوس ہو جاتے ہیں. اور سٹون پروڈیوس کیوں ہو جاتے ہیں, جب بلڈ میں کولیسٹرول کی لیول زیادہ ہو جاتا ہے. کس چیز کی, کولیسٹرول کی لیول زیادہ ہو جاتی ہے, اور پانی کی مقدار اس میں کیا ہوتی ہے, کم ہو جاتی ہے. کولیسٹرول کی لیول زیادہ ہو جاتی ہے, تو تب کیا ہوتا ہے, یہ بائل اس گال بلیڈر میں کیا کرتے ہیں, یہ سٹک ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں, سٹک ہو جاتے ہیں. اور اس ٹیکنیس کی وجہ سے یہاں پہ پتری وغیرہ بن جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر اس کی جو وزن ہے وہ کیا ہے
10 ग्राम इसकी क्या है, वजन है, सही, गॉल ब्लैडर की। और लेट्स सपोज ये 2-3 ग्राम इसकी पथरी आ जाती है, सही, तो बाकी क्या रह गया, 8 ग्राम की जगह रह गई। तो अगर हम ये लीवर को तो पता नहीं है, लीवर 10 ग्राम क्या करता है, बाइल जो है ये गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। क्योंकि पथरी है उसकी तो 2 ग्राम है, तो इस वजह से गॉल ब्लैडर की फटने की वो वजह हो सकती है, काजेज हो सकती है कि गॉल ब्लैडर फट जाए। तो इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, फिर डॉक्टर हजरात क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, डॉक्टर हजरात क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं इस गॉल ब्लैडर को रिमूव करने की। क्योंकि गॉल ब्लैडर कोई दवाइयों के साथ ही खत्म नहीं होता। इस तरह किडनी में अगर पथरी होती है, दवाइयों के साथ ये क्या करता है, खत्म होता है। क्योंकि किडनी बिल्कुल रास्ते में आती है, तो गॉल ब्लैडर तो रास्ते में नहीं आता, ये तो लीवर के साथ है, और लीवर भी तो खुराक नहीं आता। इस वजह से इसको दवाइयों के साथ खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर एक पेशेंट पे गॉल ब्लैडर उसकी ऑपरेट करने के बाद खत्म हो जाता है, तो तब क्या होगा, तब ये पेशेंट जिंदा बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि लीवर तो फिर भी बाइल प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अभी ये स्टोर करने के लिए ब्लैडर जो मौजूद होता है वो नहीं है। तो इसके जो रीजन, ये नुकसान ये होगा कि जो खुराक बंदा खाएगा या नहीं खाएगा, लीवर क्या करेगा, बाइल प्रोड्यूस करेगा, लीवर क्या करेगा, बाइल प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए डॉक्टर हजरात क्या करते हैं, यही रिकमेंड करते हैं पेशेंट को कि आप खुराक के लिए मखसूस टाइम जो है वो क्या करें, वो ले, उस टाइम पे आप खुराक कर ले, ताकि लीवर जो है आप उस टाइम के साथ आदी हो जाए और उस टाइम सिर्फ क्या करे, बाइल प्रोड्यूस करे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।